بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قانون کی بات، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ فارن آفس یعنی منسٹری آف فارن آفس یا موفا سے آپ میرج سرٹیفکیٹ، جس کو ہم نکاح نامہ بھی کہتے ہیں، اسے آپ کیسے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ نکاح نامہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو ایک ہینڈ ریٹن فارم دیا جاتا ہے جسے ہم نکاح نامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں یعنی اپنی یونین کونسل میں، پھر یونین کونسل کی طرف سے آپ کو ایک کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ۔ نکاح نامہ ایک الگ پیپر ہوتا ہے اور جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ پیپر ہوتا ہے۔ حالانکہ اردو میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ڈاکومنٹ کے مطابق دیکھیں تو نکاح نامہ ہینڈ ریٹن ہوتا ہے، اور جو نکاح کے وقت آپ کو پیپر دیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نکاح نامہ۔ اور میرج سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جو آپ یونین کونسل میں رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور یونین کونسل سے آپ کو جو پیپر ایشو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ۔ اب فارن آفس سے اٹیسٹیشن کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کے آئی ڈی کارڈ نمبر لازمی درج ہونے چاہیے، ورنہ اس کے بغیر اٹیسٹیشن نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اس میں یونین کونسل کی سٹیمپ اس میں لازمی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یونین کونسل والوں نے آپ کو پرنٹ نکال کر دے دیا اور پھر وہ آپ اٹیسٹیشن کے لیے جائیں گے تو اس کی اٹیسٹیشن نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ سیکرٹری یونین کونسل کی سٹیمپ ہونی چاہیے، یا پھر آفس کی جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ اس میں لازمی ہو۔ اس کے بعد جو آپ کی بیوی کا آئی ڈی کارڈ ہوگا اس میں ہسبینڈ کا نام نادرا سے اپڈیٹ کروانا لازمی ہوگا۔ فادر نیم کی جگہ ہسبینڈ کا نام درج کروائیں گے تبھی جا کر آپ کی اٹیسٹیشن ہوگی۔ اور فارن آفس کی اٹیسٹیشن کے لیے آپ اپنا اوریجنل میرج سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے، اور اگر ساتھ میں نکاح نامہ اٹیسٹ کروانا ہے تو وہ بھی آپ ساتھ میں لے کے جائیں گے، ورنہ جو اردو والا نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کوئی بھی ایمبیسی نہیں کرتی۔ جو کمپیوٹرائز جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اسی کو ایمبیسی والے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس آپ نے کون کون سے لے کے جانے ہیں؟ ایک تو اوریجنل میرج سرٹیفکیٹ لے کر جانا ہے، اور نکاح نامہ بھی لے کر جا سکتے ہیں اگر اٹیسٹ کروانا ہے۔ ان دونوں کی ایک ایک فوٹو کاپی لے کے جانی ہے، ساتھ میں ہسبینڈ اور وائف کی آئی ڈی کارڈ کی ایک کاپی لے کے جانی ہے، اور آئی ڈی کارڈ میں فادر نیم کی جگہ ہسبینڈ نیم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ اپڈیٹ کروانا لازمی ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے فارن آفس میں لے جانے ہوں گے، اور صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک فارن آفس والے یہ ڈاکومنٹس جمع کرتے ہیں، اور 2 بجے کے بعد ڈاکومنٹس واپس ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ فارن آفس جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک فارم ملتا ہے اٹیسٹیشن کے لیے۔ آپ نے وہ فارم جو ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے، آیا اوریجنل کروانا ہے یا فوٹو کاپی کروانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے فل کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے ایک ٹکٹ پرچیز کرنا ہوتا ہے پاکستان پوسٹ کا، اور ٹکٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ 10 یا 15 روپے ہوتی ہے، جو آپ نے کاؤنٹر والے کو بتانا ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکومنٹ ایڈریس کروانا ہے، تو وہ اس کی مالیت کے حساب سے آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہے۔ تو وہ ٹکٹ آپ نے فارم کے ساتھ پیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہاں ایک کاؤنٹر موجود ہوتا ہے، وہاں آپ نے یہ ڈاکومنٹس جمع کروا دینے ہیں۔ ڈاکومنٹس ریسیو کرنے کے بعد وہاں سے آپ کو ایک ٹوکن ایشو کر دیا جاتا ہے، اور پھر 1-2 گھنٹے کے انتظار کے بعد اس ٹوکن پہ آپ کو واپس بلایا جاتا ہے، اور آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا ایمبیسی سے، فارن آفس سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پیج لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔